الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ جامع مسجد شیخا جلال پور جٹا گجرات میں حضرت قاری محمد محسن یعقوب صاحب ان کی خلوص بھری دعوت اور عزیزم قاری عمر معاویہ عثمانی صاحب کی ترغیب پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے عزیزوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کا وقت 9:45 سے 9:45 تک ہے۔ الحمدللہ 9:45 قریب آتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ جلال پور جٹا میں اس اجتماع میں میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں وہ عموماً مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مدارس سے تعلق رکھنے والے کم لوگ آئے ہیں، عموماً شہری حضرات زیادہ تشریف لائے ہیں۔ اس بات کی خوشی ہے، مسرت ہے کہ آپ حضرات یہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے تو ہم نے اس میں شامل ہونا ہے، آپ تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔
علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور جب حضرت مولانا ندیم جعفر صاحب وہ اللہ اکبر کا معنی بتا رہے تھے تو اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اللہ اکبر کا ایک معنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب پتنی آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں، کتنی دیر بیٹھیں گے یا جلدی ہے، اس حساب سے میں گفتگو شروع کروں۔ ایسا نہ ہو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو شروع کر لوں اور آپ کو کام یاد آ جائے۔ جزاکم اللہ، میں نے صرف پوچھا تھا کہ آپ نہ تھکے ہوئے تو نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے، بلکہ یوں سمجھیے مذہبی، قومی، ملی فریضہ سمجھتے ہوئے ایک خوبصورت بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ اللہ کرے ہم سبھی اس بات کو سمجھیں، آگاہی حاصل کریں۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ میرے تمہید کے پہلے 5 منٹ آپ نے توجہ سے سننے ہوں گے، پھر آگے انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ زیادہ کوئی دور کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات ہے۔ استاذ المناظرین حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ راوی ہیں اس بات کے، اور میرے محترم حضرت حنفی صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا تذکرہ کیا۔ یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک اجلاس کیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ مذہب کے نام پر ہیں، تو کیوں نہ پوری دنیا کو ایک مذہب پر لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، فساد ختم ہو۔ مذہب کے نام پر لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک یہودی دانشور ہے، ایک عیسائی دانشور ہے اور ایک مسلمان دانشور ہے۔ سوسائٹی کے 2 حضرات جج بن گئے اور منصف بن گئے۔ مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے تینوں کو بلایا ہے اس لیے کہ ویسے سکھ بھی ہیں، ہندوازم بھی ہے، بدھ مت بھی ہیں، لیکن یہ 3 وہ مذہب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے آیا ہے۔ تو ان تینوں سے بات کر لی جائے اور ایک مذہب پر ساری دنیا آ جائے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ 3 دانشور سامنے بیٹھے ہیں، 2 جج ہیں۔ ان جج حضرات نے ان سے کچھ سوالات کیے، سوال بڑے دلچسپ ہیں، اللہ کرے وہ ہم سب کو سمجھ آ جائیں، اللہ کرے سمجھ آ جائیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ تینوں یہ بتائیے کہ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، جو من گڑت باتیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا، جو من گڑت چیزیں ہوں وہ مذہب نہیں ہوتا۔ تو آپ تینوں بتائیے کہ آپ کا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ ایک نے کہا ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، ایک نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک
منسلک ہے، کسی نہ کسی نبی سے وابستہ ہے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسلک ہے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، مجھے دکھ ہوگا سوال سمجھ آ گیا، آپ اس نے اظہار نہ کر سکے چہرے سے تو دکھ ہوگا۔ جج پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے؟ یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا وقت ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا وقت ہے، مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا وقت ہے۔ جج نے کہا یوں نہیں، بات ہوگی دلیل سے، اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ توجہ ہے دوستو، اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر گیا تو اس کا دور، اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا آپ کو مل بھی جائے آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ ان تک مخصوص تھا۔ اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے، وہ ان تک بات مخصوص تھی۔ اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے آپ اسے پہن کر درندوں سے پرندوں سے چوپاؤں سے باتیں نہیں کر سکتے، وہ ان تک مخصوص تھی۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا۔ گجرات والوں دکھ ہوگا اگر جملہ سمجھ آ گیا پھر آپ ہضم کر گئے۔ اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا دور، اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا، اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے۔ دونوں پہلے دانشور خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے۔ او بولو مسلمانوں بولو، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی دہائیاں دے رہی ہے۔ کائنات کی قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بات سمجھ آئی ہے میری؟ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ۔ قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ جو کل بھی معجزہ، کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو لے کے جاؤں گا۔ سوال ایک بڑا دلچسپ جو اس جج نے رکھا، توجہ سے سنیے گا اور اپنے سینے کو وسعت دیجئے گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا ایمان ہے۔ الحمدللہ بڑی توجہ دوستو، توجہ ہے سب کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جج پوچھتا ہے تم سبھی چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے،
یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے، سبھی چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، ہمارا مذہب پھیلے پھیلے پوری دنیا پہ پھیل جائے۔ جج پوچھتا ہے یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ کونی میری بات سمجھ؟ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کا؟ جس کے پیروکار ہو اگر اس کا دعویٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے پھیلاؤ، مجھے ایڈریس دو میں گھر آ کے سمجھا۔ جس کے پیروکار ہو، جس کے امتی ہو، اگر اس کا دعویٰ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں تو پھر اپنا مذہب پھیلاؤ، اور جس کے پیروکار ہو اگر اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ قانونی، اخلاقی کوئی حق پھر کیا پہنچتا ہے؟ دادا جو کہے میرا 5 مرلے کا مکان ہے، پوتا آ کے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے کہ مجھے 2 کنال دو، میں رشتہ داروں کو کچہری میں گھسیٹوں گا مجھے 2 کنال پوری کر کے دو۔ جس کا تو پوتا ہے، جس کی وراثت کا حقدار ہے، اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا 2 کنال کا، سمجھو میری بات کو، اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا، وہ کہتا میں 5 مرلے کا ہوں، تم کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ تم میں سے کسی کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، دونوں پہلے خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہائے ہائے چپ کر کے سو جو، میرے خیال میں لوری اتے سناواں تواڈے تے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے جو پہلا اعلان کیا، قوم کو مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، مکہ والوں کو مخاطب نہیں کیا، عرب والوں کو مخاطب نہیں کیا، قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف عرب کے لوگ ہیں، سامنے صرف مکہ کے لوگ ہیں، سامنے صرف قریشی ہیں، سامنے صرف ہاشمی ہیں، سامنے برادری کے لوگ ہیں، سامنے بستی کے لوگ ہیں، سامنے حجاز کے لوگ ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، بستیوں میں ہے، شہروں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، یا ایھا الناس، آج ہے آنے والے کل آئے گا، آج ہے آنے والی صدی میں آئے گا، اس خطے میں ہے یا کسی اور خطے میں رہتا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوستو میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ حق میرے آقا کا ہے۔ میرے آقا پوری دنیا کے نبی ہیں، پہلے جتنے نبی آئے قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، ایک ایک وقت میں کئی نبی، یہاں کوئی اور نبی، کچھ فاصلے پہ کوئی اور نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی، تمام صدیوں کے نبی، میرے آقا ملائکہ کے نبی، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی، شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا تحت الثری کے نبی، میرے آقا سدرۃ المنتہا کے نبی، میرے آقا زمینوں کے نبی، آسمانوں کے نبی، خلاؤں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، میرے آقا چرندوں کے نبی، پرندوں کے نبی، درندوں کے نبی، ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ اسی لیے تو مچھلیاں میرے آقا کو عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں، اسی لیے تو چوپائے میرے آقا کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو درندے میرے آقا کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو جنات میرے آقا کو عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے تو کیڑے مکوڑے میرے آقا کو عبد الغیبات کے نام سے جانتے ہیں۔
میرے آقا پوری دنیا کے نبی. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں؟ احد مجھ سے پیار کرتا ہے. غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں محبوب کے ساتھ ٹھہرے ہیں. احد کے بارے میں کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں؟ احد مجھ سے پیار کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی. 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد. مسکرا کے ذرا کہ سبحان اللہ. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. محبت سے ذرا کہہ دو نا صلی اللہ. ہر آنے والے کا تعارف اس کی ولادت سے ہوتا ہے. وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، وائز ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماجی قائد ہے، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، نجباء ہیں، صحابہ ہیں. ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ کام کرتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا. اتنی عمر میں انتقال ہو گیا. سوانح حیات بند ہے، کتاب بند ہے، باب زندگی مکمل ہو گیا. ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے. میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی تذکرہ میلاد سے شروع نہیں کرتے. میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو یار. منو پتہ لگے نا بھی اتنی بیٹھے ہو. میرے آقا کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی. ایک رب تھا، ایک رب تھا، ایک رب تھا. اللہ نے اس وقت تذکرہ کیا، اور تذکرہ بڑے عجب انداز میں صرف نبیوں کو اکٹھا کیا. ہائے 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 ہائے. چلو خاموشی سے سنتے رہو، مجھے بھی زور کم لگانا پڑے گا. یہ تو رشوت والی سبحان اللہ ہے. میرے کہنے پہ بولتے ہو. صرف نبیوں کو اکٹھا کیا. اور یہ بات کسی میرے مرشد نے نہیں بتائی، میرے استاد نے نہیں بتائی، اسامہ نصیر کے استاد نے نہیں بتائی. یہ بات اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس محفل میں صرف نبی تھے. نہیں، اور تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، شاید کوئی ہلکی سی گدگدی ہو جائے سینے میں. اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. ہائے ہائے. اس محفل میں وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور جملہ نوٹ کیجئے، قرآن ہے، قرآن سے ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ. علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں. اللہ فرماتے ہیں نبیو تم پہلے جاؤ گے، ثم جاکم رسول، میرا محبوب بعد میں آئے گا. کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا.